بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ ایک بہت ہی کالی، طوفانی، سرد رات تھی۔ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ کبھی کبھی کتے کے بھونکنے سے فضا کا سکوت ٹوٹ جاتا۔ ایسے میں خوف کی ایک لہر ریڑھ کی ہڈی کو درد کر جاتی۔ چاند بھی اپنی چاندنی بکھیر کر بادلوں میں چھپ جاتا، جیسے وہ فضاؤں سے چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے بلائیں اپنے بازو پھیلائے کھڑی ہوں۔ آج میں بھی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹ کر اٹھنے ہی والی تھی کہ مجھے وہی آواز سنائی دی۔ روز کی طرح آج بھی اس آواز میں وہی درد اور وہی تڑپ تھی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے نیچے دیکھا تو مجھے وہی عورت نظر آئی۔ کالے لباس میں وہ رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ روز کی طرح بکھرے بال، شانے سے ڈھلکا ہوا آنچل ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا۔ ننگے پاؤں اس عورت کو تو جیسے نہ تو موسم کی کوئی پرواہ تھی، نہ ہی رات کے اندھیرے کا خوف۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ 11 بجا رہی تھی۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت کوئی پاگل ہی گھر سے نکلتا ہوگا۔ میرا نام ڈی ایس پی آرزو ہے۔ جب سے میرا ٹرانسفر اس علاقے میں ہوا، لیکن تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ عورت میں نے رات کے اس پہر نہ دیکھی ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ اس عورت کا شاید کوئی عزیز مر گیا ہوگا تو یہ روتی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں نے دن کے وقت میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس علاقے میں آئے ہوئے مجھے کافی وقت ہو گیا تھا، مگر رات کے علاوہ میں نے اس عورت کو نہیں دیکھا۔ صبح میں پھر سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا سوچنے لگی اور اپنے بستر پر سو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ ٹائم دیکھا تو 9 ہونے والے تھے۔ میں نے ملازم کو ناشتہ لگانے کا کہا اور خود جلدی سے تیار ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے میں جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں اس عورت کے بارے میں اپنے تھانے کے ذریعے بھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ مجھے بس یہی کچھ پتہ چلا تھا کہ وہ راتوں کو نظر آتی ہے، رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کوئی روح ہے جو صرف راتوں کو نظر آتی ہے، جبکہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی ستائی ہوئی عورت ہے اور ضرور کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہے۔ میں نے اپنے انسپیکٹر سے کہا کہ اگر تم اس کا سراغ نہیں لگا سکتے تو میں ہی اس کے بارے میں پتہ کروں گی۔ 1 ہفتے کی محنت کے بعد بھی اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کے بارے میں پتہ کروں گی۔ رات کو میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو میں چھپ گئی۔ جب وہ عورت میرے پاس سے گزری تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ عورت بہت خوبصورت تھی، جیسے کوئی شہزادی ہو، مگر اسے دنیا جہاں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ احتیاطاً میں خاصی الرٹ ہو کر چل رہی تھی۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، ہر چیز چاندنی میں دھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر کسی کا پیچھا کرنا میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ عورت چلتی ہوئی ایک قبرستان کے قریب رک گئی۔ وہ اس شدت سے روئی کہ مجھے لگا اب یہ زندہ نہیں بچے گی۔ میں خاموشی سے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قبرستان کی ہولناکی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف واقعہ ویرانی کی طرف جاتے ہوئے راستے پر وہ عورت اب چلنے لگی تھی۔ اس راستے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جانے والا لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر اپنے راستے پر چلنے لگی۔ میں نے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ ویرانے میں داخل ہو گئی۔ اچانک میرا پاؤں جھاڑیوں میں الجھ گیا۔ جب تک میں پاؤں آزاد کرتی
وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب میری نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں ایک ایسے ویرانے میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف خزاں رسیدہ درخت تھے، ہر چیز کا زرد رنگ تھا، زمین، درخت، حتیٰ کہ مجھے اپنے ہاتھوں کا رنگ بھی زرد نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا ماحول تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکلتے ہوئے بچی۔ ایک طرف سے کچھ ڈھانچے اچھلتے کودتے آ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے زرد روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک انسان کو پکڑ رکھا تھا جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا، مگر ان ڈھانچوں پر کسی کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، میرا پاؤں میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ یہ ڈھانچے اس انسان کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ میں وہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگی، مگر بہت گھومنے کے بعد بھی میں اس ویرانے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ نہیں پائی۔ بدقسمتی سے میں اس ویرانے میں بھٹک چکی تھی۔ میرے پاؤں شل ہو چکے تھے، ہر طرف سے خوف کا عالم تھا۔ مجھے اپنی ہی آہٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی سی دیر میں ایک دم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے ایک جلتی ہوئی روشنی نظر آئی تو میں اطراف میں چل پڑی۔ وہ ایک ویران سی جھونپڑی تھی۔ میں جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی، مگر وہاں کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر سے دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ عورت کی آواز میں اس قدر دہشت تھی کہ میں ڈر گئی۔ وہ اماں جی، میں اس ویرانے میں بھٹک گئی ہوں، کیا مجھے یہاں رات گزارنے کو ملے گی؟ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بولی، صرف ایک صبح تک رکنے کی اجازت دوں گی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، میں صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی۔ اس پر بڑھیا نے عجیب سا کہکہا لگایا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ مجھے وہ بہت ہی عجیب لگی۔ اس کے بڑے بڑے سفید بال تھے، ہاتھ میں لالٹین پکڑے ہوئے وہ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس ویرانے میں رات گزارنے کے لیے مجھے یہ جگہ غنیمت لگی، سو میں اندر چلی گئی۔ اندر ایک طرف گھاس کا بستر بچھا ہوا تھا اور ایک کونے میں ایک چولہا اور کچھ برتن رکھے تھے۔ جھونپڑی کے اندر ایک اور دروازہ تھا، شاید اس طرف بھی کوئی کمرہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں گھاس کے بستر پر بیٹھ گئی تو وہ بولی، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا، یہیں آس پاس کے گاؤں سے کسی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گئی۔ رات کے اس پہر اس ویرانے میں آنے سے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ عورت نے پوچھا تو میں نے کہا، اماں جی، ہم پولیس والے کسی سے نہیں ڈرتے، میں تو آپ کے پیچھے یہاں آئی ہوں، مجھے تو نہیں پتا چلا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی۔ ماں جی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ بہت پیاس لگی ہے، میں نے عورت سے کہا تو بولی، ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ اس عورت نے مجھے ایک پیالہ لا کر دیا۔ جب میں پانی پینے لگی تو مجھے ابکائی آ گئی۔ میں نے دیکھا تو پیالے میں پانی کی جگہ خون تھا۔ ظاہر ہے مجھے بہت عجیب لگا۔ میں بھاگ کر اندر کی طرف گئی تو دیکھا وہاں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی تھیں، خون ہی خون تھا۔ کچھ تازہ لاشیں بری طرح کاٹ کر پھینکی گئی تھیں۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا اور خوفناک تھا کہ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں بھاگ کر باہر آئی۔ وہ بوڑھی عورت خوفناک کہکہے لگا کر اس ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ اف خدایا، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اپنے پیچھے مجھے اس کے کہکہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ ہماری بستی ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، دیکھ لینا تم گھوم کر میرے پاس آؤ گی۔ میں اس کی بات سنے بغیر سرپٹ بھاگے جا رہی تھی۔ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ میں نے اٹھنا چاہا
تو ایک بار پھر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ جس چیز سے میں ٹکرا کر گری تھی وہ کسی کی لاش تھی۔ اس کا سر دھڑ سے الگ تھا اور خون زمین کو بھگو رہا تھا۔ میں تو جیسے خوف سے پتھر ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سر ہنسنے لگا، زور زور سے رونے لگا اور بولا، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا حال بھی میرے جیسا ہوگا، نہ جی سکو گی نہ مر سکو گی۔ یہ زرد ویرانہ ہے، یہاں لوگ مر کر بھی نہیں مرتے، تکلیف میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اگر تم میرے جیسا نہیں بننا چاہتی تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اے لڑکی، اگر جان پیاری ہے تو بھاگ جاؤ۔ اس نے مجھے دوبارہ کہا۔ میں ایک دم پھر سے بیدار ہوئی اور بھاگنے لگی۔ اپنے پیچھے مجھے اسی بلا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی یہاں سے جا رہی تھی، جیسے مجھے زندگی میں کبھی بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں کبھی جھاڑیوں سے الجھتی تو کبھی کانٹوں سے میرا وجود الجھ جاتا۔ میں ایک درخت سے پھر ایسی ٹکرائی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زندگی کی پرواہ کیے بغیر میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ میں اب ہر خوف سے آزاد تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ ایک پرانی طرز کا بنا ہوا کمرہ تھا، مگر ابھی تک ٹھیک حالت میں تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے پرانی طرز کے سامان سے لگ رہا تھا جیسے کسی زمانے میں یہ کسی محل کا کمرہ ہو۔ میرا سر بھاری لگ رہا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم پر جگہ جگہ مرہم پٹیاں کی ہوئی تھیں۔ اچانک میری آنکھوں میں اسی ویرانے کا منظر گھوم گیا۔ اب میں سوچنے لگی کہیں میں کسی ایسی ویسی مخلوق کے قبضے میں تو نہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے بچاتے کیوں؟ میں نے گھر کے مکین کا شکریہ ادا کرنے کا سوچا اور باہر آ گئی۔ وہ واقعی کسی بادشاہ کا محل ہی تھا، بے شک پرانی طرز کا بنا ہوا تھا مگر آج بھی خوبصورت تھا۔ مختلف کمروں سے ہوتی ہوئی راہداری آ گئی۔ ہر کمرے کی سجاوٹ الگ ہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر میرے قدم خود بخود رک گئے۔ نظر دیوار پر لٹکی تصویر پر ٹھہر گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جس کا پیچھا کرتی ہوئی میں اس ویرانے تک پہنچی تھی۔ وہ تو کوئی واقعی شہزادی تھی، سر پر موتیوں کا چھوٹا سا تاج اور بڑی بڑی سرمئی آنکھیں۔ اس کے گھنے خوبصورت بالوں سے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ میں اسے پکارنے لگی، کوئی ہے، کوئی ہے؟ اس سارے گھر میں بس میری ہی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں بیٹھ گئی اور خدا سے دعائیں مانگنے لگی کہ میرے مولا مجھے اس مشکل سے نکال دے، میری مشکلیں آسان کر دے، میرے گناہ بخش دے اور یہاں سے نکال دے۔ تب ایک آہٹ پر میں نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت یہاں کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹی اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا، جی اب میں ٹھیک ہوں۔ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ میری اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میرا ہاتھ تھام کر ایک کمرے میں لے آئی، مجھے بٹھا کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور بولی، بیٹی اب پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اسی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سارے سوال کر ڈالے۔ اس نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا کیونکہ میرے ہاتھ زخمی تھے۔ پھر وہ بولی، بیٹی تمہیں میں ویرانے سے اٹھا کر لائی ہوں، تمہیں 2 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ پھر اس نے میرے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹی اگر تمہارے گلے میں یہ نہ ہوتا تو شاید آج تم زندہ نہ ہوتی۔ میں نے دیکھا تو بے اختیار اس لاکٹ کو چوم لیا کیونکہ اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے بابا نے مجھے دیتے وقت کہا تھا کہ آیت الکرسی ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹی کچھ باتیں راز ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری جان بچائی،
میں اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اور رہی بات تمہاری، تو تمہارے ساتھ یہ سب اس لیے ہوا کہ تم ایک ایسی مخلوق کے معمولات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس نے نہ ہی تمہیں کبھی نقصان پہنچایا اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا۔ بیٹی، اگر گاؤں والے اس عورت کے بارے میں کچھ کہہ بھی رہے تھے تو تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ تم نے خود اس عورت کے پیچھے آ کر غلطی کی ہے۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتی ہو تو دوبارہ اس عورت کے پیچھے آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مگر بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس کے پیچھے آنا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ وہ خاتون اتنا کہہ کر چپ ہو گئی اور میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے مسکراتے ان کے چہرے کا عکس دھندلا ہوتا گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی کہ انہیں جانے سے روک سکوں، مگر اب اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں اسی گھر میں اکیلی کھڑی تھی۔ مجھے یہاں پر خوف کا احساس ہونے لگا۔ جس عورت کے پیچھے میں آئی تھی اس کی تصویر دیوار پر ابھی تک چمک رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کا عجیب سا احساس ہوا۔ میں وہاں سے اٹھی اور بنا سوچے سمجھے بھاگنے لگی۔ میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی تھانے کے ایک کمرے سے نکل رہی ہوں، وہ کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔